خان صاحب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ان چوروں سے بات نہیں ہوگی، ان ڈاکوؤں سے میں بات نہیں کروں گا. ان ڈاکوؤں سے بات چیت کی 5 کوششیں آپ کی طرف سے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. جب شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری لوگ کسی کو جا کے ملتے ہیں تو وہ آپ کا فیس ہے، کیونکہ آپ ان کی ڈھال کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کی ملاقاتیں حکومتی پی ڈی ایم کی حکومت کے ارکان کے ساتھ ہوئی ہیں. اچھا، دور کی بات تو نہیں. پھر آپ نے کہا کہ جی یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو جی بڑی نالائق ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ تو مل گئی ہے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ، میری حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ کی سازش کا حصہ بن گئی ہے. یہ سب کچھ آپ کو یاد ہے. لیکن اسی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ ذرا ان کے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جتنی خدمت انہوں نے میری حکومت کی اور جمہوریت کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سنا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں؟ آپ ایسے تاثر دے رہی ہیں جیسے میں کچھ بول رہا ہوں. نہیں میں بالکل سن رہی ہوں، میں بلکہ کچھ کہنے لگی تھی وہ آپ بیچ میں جو جرمن میں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اینی وے، سو ان کے بیانات کی بات، وہ آج جو کچھ کہتے ہیں کل شام کو، اگر آج ہی دوپہر کو نہیں تو وہ اس کے بالکل الٹ بات کر سکتے ہیں. یہی ہوا ہے خرم حمید روکڑی کے ساتھ. اس نے ان کی خواہش پر، ان کے کہنے پر، اسی شخص کے ساتھ جس کا نام آپ نے ابھی لیا، میں تو نہیں لوں گا، اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں کی. اور خان صاحب کے جو بہت انٹیمیٹ لوگ ہیں، لفظ انٹیمیٹ پہ غور ہو، ان میں سلمان صاحب وہ جو ٹوپی پہن کے آتے ہیں، جو سنگر ہیں، تھے وہ سنگر، آج کل سیاست سنگر ٹرنڈ جو پولیٹیشینز ہیں، وہ ان کے ہمراہ گئے ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف عمران خان. آپ نے کبھی نہیں مانا. پھر اچانک ایک دن آپ نے کہا کہ نہیں، بیک ڈور باتیں تو ہو رہی ہیں، ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. تو خان صاحب کی پوری زندگی کنٹراڈکشنز کے اوپر منحصر ہے. یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، میں 20 مثالیں آپ کو ایسی دے سکتا ہوں جو انہوں نے آج اگر اے بات کہی ہے تو کل اس کے الٹ بالکل بی بات کہی ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو پولیس ہے اس نے ایف آئی آر اس لیے درج نہیں کی کہ تو سارے لوگ وہ ہیں جو نواز شریف نے بھرتی کیے تھے 1992 میں. او بھائی خان صاحب، خدا آپ کو عقل دے. تو 2002 اور 2007 کے درمیان جو چیف منسٹر تھے پرویز الہی صاحب، جو لوگ انہوں نے پولیس میں بھرتی کیے تھے، کیا وہ ان کے ذاتی ملازم ہو گئے؟ آپ نے اپنے 4 سال میں مختلف اداروں میں جو لوگ گھسیڑے ہیں، کیا وہ آپ کے ذاتی ملازم ہیں؟ کبھی دوسری کسی پارٹی نے کہا کہ آپ کے رکھے ہوئے لوگ ذاتی ملازم ہیں آپ کے؟ بھرتیاں تو ہر حکومت کے دور میں ہوں گی نا. وہ بیوروکریٹ ہے، اسٹیٹ کے ملازم ہیں، وہ ذاتی ملازم نہیں ہوتے. دوسری غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ججوں کے بریف کیس کا تذکرہ بڑے تمطراق سے فرماتے ہیں اور پوری جوڈیشری کو کرپٹ قرار دے دیتے ہیں. آپ بائی ڈیفالٹ کہہ لیں یا بائی انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لہٰذا ان کے دور میں جتنی جوڈیشری تھی، فرام ٹاپ ٹو دا باٹم، واز آل پرچیزڈ، آل بریف کیسڈ. یار کوئی طریقہ کار ہے خان صاحب کو دنیا میں رہ کے بات کریں. آپ بڑے بڑے آنیسٹ ججز تھے اس وقت بھی، بڑے بڑے آنیسٹ ججز ہیں آج بھی. کبھی کسی اپوزیشن کی دوسری پارٹی نے بھی یہ کہا. تو یہ جو آپ کے دعوے ہیں ان کا ریالٹی کے ساتھ ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ریالٹی کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے. آپ کو نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ آپ کا بخاری صاحب تجزیہ یہ رہتا ہے کہ جوڈیشری کے کافی لاڈلے ہیں اور بڑا ریلیف ملتا ہے خان صاحب کو، لیکن خان صاحب تو ابھی بھی راضی نہیں. دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں سارے کرپٹ لوگ ہیں. حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی تمام تر پارٹی کے بھگوڑوں کا مجموعہ ہے، 90% ایٹ لیسٹ. آپ کی ناک کے نیچے 65 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف نیب میں ایف آئی اے میں کیسز ہیں. آپ نے اس کو حلال سمجھا کہ آپ طیبہ بیگم بنائیں اور نیب کے چیف کو بلیک میل کر کے اپنے ساتھیوں کے کیسز ختم کرائیں اور اپنے مخالفین کے خلاف ایک کے بعد دوسرا کیس جو عدالتیں اب اڑا رہی ہیں ہوا کی طرح سے، اس لیے کہ ان میں سبسٹنس ہے ہی نہیں، ان میں ایویڈنس ہے ہی نہیں. آپ نے صرف وچ ہنٹ کی اپنے سیاسی مخالفین کی. تو یہ ساری چیزیں خان صاحب آپ کو آج نہیں مان رہے آپ نا، آپ کو یہ ماننی پڑنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یو گیٹ اسکاٹ فری بائی سیئنگ اینی تھنگ انڈر دا سن. آپ ایک ذمہ دار لیڈر اپنے آپ کو سمجھیں. آپ 4 سال ملک کے پرائم منسٹر ہیں، 26 سال کی آپ کی سٹرگل ہے. آپ کی باتیں تو ڈنکے کی چوٹ ہونی چاہیے. آپ کی باتوں میں تو اتنی سبسٹنس ہونی چاہیے کہ لوگ آنکھیں اور کان بند کر کے آپ کا یقین کر لیں.
لیکن آپ صبح سے شام تک اپنی کنٹراڈکشن خود کرتے رہتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیاز پہ میں بتا دوں کہ سلسلہ بھی جاری ہے انٹرویوز کا, لیکن انٹرنیشنل میڈیا قائل ہوتا نظر نہیں آ رہا. آج بھی ایک صحافی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کہانی جو ہے وہ شرلک ہومز کی کہانی سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے عائشہ جی کہ جس سابق پرائم منسٹر کو, جو اتنا بڑا دائی ہے سچ کا اور میرٹ کا, اس کو اگر ایک فورن ٹی وی چینل کا اینکر یہ کہے کہ آپ کی کہانی شرلک ہومز کی کہانی لگتی ہے, تو مجھے بتائیں شرم آنی چاہیے یا نہیں؟ مجھے تو آ رہی ہے, کیونکہ وہ میرے پرائم منسٹر بھی تو تھے نا, وہ آسمان اور زمین پہ کسی اور کے تھوڑی تھے, ہر پاکستانی کے پرائم منسٹر تھے. اس کو اگر ایک, میں چھوٹا تو نہیں کہہ سکتا ان کو, لیکن ایک عام اینکر اگر یہ کہہ دے, کیونکہ جو 3 انٹرویوز اس سے پہلے ہوئے ان تینوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا الزام اپنی جگہ درست ہوگا, لیکن سبسٹنس کیا ہے, ایویڈنس کیا ہے, ثبوت کیا ہے, تو آپ ان کو پس منظر بتانے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اصرار کرتے ہیں بار بار کہ از دیر این ایویڈنس جو آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں ایف آئی آر, اور پھر میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اسی جس کے خلاف آپ ایف آئی آر کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے بندوں نے ملاقاتیں کی ہیں. تو یہ جو ڈویلٹی ہے, یہ جو دوگلا پن ہے, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے عائشہ آپ مجھے بتائیے. اور سب سے زیادہ وہ جو ایک چیز مجھے وہ ہو رہی ہے نا کہ حملے کے بعد بھی اصرار تھا ملاقات کے اوپر, تو یہ کیا تھا؟ کیونکہ روکھڑی صاحب تو کہتے ہیں کہ حملے کے بعد بھی اصرار تھا ملاقات کے اوپر. وہ میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے کہا کہ نہیں یہ اب میں نہیں کرا سکتا. دیکھیں وہ خان صاحب جو ہے نا, وہ اپنی سیاست کے حوالے سے اپنی سیاست کو محبت سمجھتے ہیں کہ all is well in love and war. یہ سیاست ہے خان صاحب, یہ ملک کی عنان حکومت سنبھالنے کی بات ہے, یہ اتنی سادہ نہیں ہے.